بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قال الامام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فی کتابہ عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث: وَيَشْهَدُونَ أَنَّ فِي الدُّنْيَا سِحْرًا وَسَحَرَةً إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يَضُرُّونَ أَحَدًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، یعنی اہل حدیث اور اصحاب حدیث کا عقیدہ اور سلف کا عقیدہ، اس کتاب میں انہوں نے بیان کیا ہے. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ امام 449 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ابھی 1445 چل رہی ہے، تو تقریباً 1000 سال پہلے کے یہ عالم ہیں. تو انہوں نے اس کتاب میں سلف صالحین کا عقیدہ نقل کیا ہے جو صحابہ کرام سے ہم تک پہنچا، ان کے زمانے تک پہنچا اور ان سے ہم تک پہنچا. صحابہ، تابعین اور ائمہ دین، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث جتنے بھی محدثین تھے اور حدیث پر عمل کرنے والے، حدیث کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے والے، سب کا عقیدہ یہی تھا. تو اس کتاب میں بہت سارے مسائل گزر چکے ہیں. اب آج ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، سحر کا بیان، یعنی جادو کا بیان. جادو کے متعلق، جس کو عربی میں سحر کہتے ہیں، سلف کا عقیدہ کیا ہے اس کو مختصراً مصنف بیان کریں گے. تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ بہرکیف اس پر بھی بہت ساری بحث ہے لوگوں کی. بعض لوگ جادو کی حقیقت کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں، اور اہل علم نے بھی نقل کیا اختلاف کہ کیا جادو کی حقیقت ہے یا نہیں ہے. تو اس کے سلسلے میں بہت زیادہ اقوال ہیں، بہت زیادہ تفصیل ہے لوگوں کی، اس پر ہم نہیں جائیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جادو کی اپنی ایک حقیقت ہے. اسلام نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ جادو کے ذریعے کوئی انسان کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پہنچا سکتا ہے. تو یہ چیز بحیثیت امر واقعہ کہ زمین میں، اللہ کی کائنات میں یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جادوگر جادو کر کے کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کسی کی نظر میں کچھ چیزیں اس انداز میں پیش کر سکتا ہے کہ جو اصل حقیقت نہ ہو لیکن کچھ اور لگے اس کو. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا مشہور واقعہ پیش آیا. فرعون کی طرف سے جادوگروں نے جادو کے کرتب دکھانے کے لیے انہوں نے رسیوں کو پھینکا میدان میں، پبلک کے سامنے، میدان میں فرعون کے سامنے. وہاں پورا ایک باقاعدہ ایک طرح سے مظاہرہ ہوا، مناظرہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں اللہ نے ان کو دی تھیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے جادوگر کہا تھا. اور فرعون کے زمانے میں جادو ویسے بھی عمومی طور پہ بہت زیادہ چلتا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے جادوگر ہی سمجھا موسیٰ علیہ السلام کو. تو فرعون نے جادوگروں کو بلایا دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے اور جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا کیا. تو جادوگروں نے رسیاں جب پھینکیں تو پبلک اور عوام کو، اور حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ حرکت کرتے ہوئے سانپ ہیں. تو اب دیکھیں، حالانکہ وہ رسیاں پھینکی گئی ہیں میدان میں، لیکن دیکھنے والوں کو لگ رہا ہے کہ یہ سانپ ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ جو تأثیر ہوئی لوگوں کی نگاہوں میں، تو وہ تأثیر جو اس کو قبول کیا، اس کو ثابت مانا گیا کہ ہاں یہ تأثیر ہوتی ہے. انسان وہی سمجھے گا جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے. انسان کو وہی چیز دکھے گی جو چیز جادوگر دکھانا چاہتا ہے.
یہ اور بات ہے کہ جادوگر جانتا ہے کہ یہ سانپ نہیں ہے، لیکن اس نے جو ترکیبیں کی ہیں، جو بھی چیزیں استعمال کی یا جیسے بھی اس نے جادو کے طریقے کرتب استعمال کیے، طریقے استعمال کیے، ان طریقوں سے اس کو معلوم ہے کہ پبلک کو یہ سانپ ہی بن کر کے دکھے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ اس حقیقت کو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی جگہوں پہ قرآن میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ تو یہ لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی، تو اس کے اندر بھی سحر کا ذکر کیا گیا ہے، جادو کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے جادو کی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ جادو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، جادو سے کچھ ہوتا ہے، کچھ بنتا بگڑتا ہے، تو اس کو شریعت نے تسلیم کیا اور یہ حقیقت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، یہ لوگ کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتے الا بإذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ مثلاً جادو کے ذریعے کوئی انسان، عموماً جادو کے ذریعے جو نقصانات پہنچائے جاتے ہیں، قرآن کی اس آیت میں سورہ بقرہ میں بیان کر دیا گیا ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ ایک تو یہ کہ جادو سے نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ نقصان وہ ایک منفی کام ہی ہے، جادو کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں منفی حرکتیں کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، کہ یہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے جو اللہ نے نازل کیے تھے، ہاروت و ماروت، ان سے سیکھتے تھے ما یفرقون بہ بین المرء والزوج، کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، نفرت ڈالنے کے لیے اور جدائی کرانے کے لیے سیکھا کرتے تھے۔ تو عموماً جادو سے اس طرح کی تفرقے ڈالے جاتے ہیں۔ اب تفرقے یہ تو ایک انجام ہے کہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان نفرت اور تفرقہ ڈالنا، ورنہ اس کی شکلیں بہت ہوتی ہیں کہ کس طرح سے تفرقہ ڈالتے ہیں، کس طرح سے لڑائیاں کراتے ہیں، کیسے نفرتیں کراتے ہیں۔ تو یہ مختلف شکلیں جو آتی ہیں وہ بہت ہیں اس کی۔ تو یہ ساری کی ساری شکلیں جو آتی ہیں وہ ایک حقیقت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کائنات میں، اپنی زمین پر رہنے کے لیے ہمیں ایک نظام دیا ہے، قانون شریعت دیا ہے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کا بھی طریقہ شریعت نے بتلایا ہے اور برے راستے سے منع کیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، کسی بھی طرح کی، مار پیٹ کر کے، زبان سے گالی دے کے، ہاتھ پیر سے مار کے، اس کا مال چھین کر کے، یا اس کو نعوذ باللہ قتل کر کے، یا اس کو مختلف تہمتوں میں پھنسا کر کے، یا اس کی کسی بھی طرح کی زمین جائیداد، گھر مکان، کوئی بھی چیز چھین کر کے تکلیف دینا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے ہوتے ہیں، طاقت دی ہوتی ہے، پاور دی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، یا خود میں وہ اتنا بڑا ظالم شخص ہوتا ہے کہ وہ اس میں اسباب ہوتے ہیں تبھی نہ کرتا ہے وہ، تو وہ ان اسباب کی بنا پر، ان پاور یا ان چیزوں کی بنا پر جو اس کا حلقہ ہوتا ہے یا وہ جو چیز ہوتی ہے اس کی بنا پہ وہ منفی کام کر لے جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے منفی کام کرنے کی ایک اجازت ہوتی ہے۔ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے ناحق، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ اس کو ناحق ہے اس لیے روک دے گا، اس کو کرنے دیتا ہے۔ جب کرنے دیتا ہے تو اسی پر اس کا حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ تو ایسے ہی جادو بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ نے جادو سے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ وہ فرشتے بھی جب سکھاتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم کو فتنہ اور آزمائش کے طور پر بھیجا گیا، تم مت سیکھو، یہ کفر ہے، لیکن وہ سیکھتے تھے۔ تو اب جو سیکھا انہوں نے کفر کو، اس جادو کو، تو یہ ویسے ہی جیسے کسی نے ایک ہتھیار خرید لیا، کسی نے چاقو خرید لیا، کسی نے بندوق یا پستول خرید لیا، چاہے وہ پیسے سے خریدا یا چوری سے خریدا یا کسی سے چھین کے خریدا یا ادھار مانگ کے خریدا، ادھار مانگا مثلا، کیسے بھی اس کے ہاتھ میں چاقو چھری کچھ بھی آ گیا۔ اب جادو کا استعمال کر کے اس نے نقصان پہنچایا، جیسے کہ یہ چھری اور چاقو سے اور جو ہے کیا نام ہے پستول سے، بندوق سے نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے دیتا ہے،
مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے تب ہی وہ انسان نقصان پہنچا پاتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نقصان پہنچانے کے اسباب متعین کر دیے ہیں، تو جب کسی کے پاس وہ اسباب ہوتے ہیں تو وہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے اگر مان لیجیے کوئی انسان کسی گولی مارتا ہے، تو اگر بظاہر یہاں سے نقصان پہنچانے کا کام مکمل کر دیا گیا کیونکہ اس کے پاس گولی جان سے مارنے کے لیے ایک پستول چاہیے، ہتھیار ہے، اور ہتھیار ہاتھ میں ہو تو گولی چلائے صحیح نشانہ لگا کر کے، اتنا کام اس نے کر دیا۔ اب سامنے والا انسان اگر سادہ سی حالت میں ہوگا، عام سے نارمل کپڑوں میں نارمل انداز میں ہوگا، تو اسے گولی لگے گی تو شاید مر بھی جائے۔ اچھا، لیکن اگر وہ اپنے لیے پروٹیکشن لیے ہو، جیسے پولیس ہے یا اور اس طرح کے جو سرکاری عملہ ہوتا ہے، وہ اپنے لیے پروٹیکشن لے لیتے ہیں، بلٹ پروف اپنی جیکٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو اس کے گولی لگنے پر بھی وہ بچ جائے گا۔ تو گویا جس طریقے سے یہاں ظاہری ہتھیار سے تکلیف دینے میں کسی کو تکلیف مکمل پہنچ جاتی ہے، کسی کو جزوی پہنچتی ہے، کسی کو گولی تو لگی لیکن وہ مرا نہیں، کیونکہ وہ شاید یا تو کسی ایسی جگہ لگی جہاں لگنے سے زخم ہوتا ہے، خالی عام طور پہ موت کا خطرہ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پہ انعام ہے اس کا کہ خطرناک گولی جگہ لگنے کے باوجود بھی اس کی موت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے کیس ہم دیکھتے ہیں۔ ویسے ہی مسئلہ یہاں ہے کہ جادو بھی نقصان پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جادو سے اگر کوئی انسان نقصان پہنچائے گا کسی کو، تو یا تو کسی کو مکمل نقصان پہنچے گا جتنا وہ پہنچانا چاہ رہا ہوگا، یا اس کو جزوی پہنچے گا، یا کچھ بھی نہیں پہنچے گا۔ اب کچھ بھی نہ پہنچنے کی دو شکلیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر لی ہے، اپنی طرف سے اجازت نہیں دی اس کو کہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکے، یا یہ کہ اس شخص نے پروٹیکشن لے لیا ہے، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے پروٹیکٹ خود کو کرنے کا، حفاظت کا جادو سے اور شیاطین سے، تو وہ انسان اذکار کا اور بہت ساری دعاؤں کا اور بہت سارے بلکہ بعض شریعت کے علاج میں یہ بھی ہے کہ کھجور وغیرہ، عجوہ کھجور وغیرہ کھانے کا، ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے وہ۔ تو جس طرح کے اسباب اس کے پاس ہیں، انہی اسباب شرعیہ ہوں یا اسباب مادیہ ہوں، ان اسباب کے اعتبار سے وہ جادو سے بچ پائے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جادو کی ایک حقیقت ہے، یعنی کہ حقیقت سے مراد ہے کہ جادو کے ذریعے کسی انسان، کسی مرد کو اس کی بیوی سے برگشتہ کر کے نفرت دلائی جا سکتی ہے، کسی عورت کو اس کے شوہر سے نفرت دلائی جا سکتی ہے، یا دونوں میں ایک دوسرے کو نفرت ڈالنے کے لیے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جادو کے ذریعے سے تاثیر کا نظام رکھا ہے۔ تو اس کو شریعت اسلامی نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جادو کچھ نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جادو کا اپنا ایک دائرہ ہے، اس کا اپنا اثر ہے، لیکن بہر کے دنیا میں، کائنات میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دینے کا مطلب ہی نہیں اللہ تعالیٰ راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائش کے طور پہ اس کو اجازت دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ کفر میں اور شرک میں اور گناہوں میں خوب بڑھیں، ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، اور جس بندے پر یہ لوگ اپنا جادو آزماتے ہیں یا چھوڑتے ہیں تو اس بندے کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک مصیبت ہوتی ہے، اس مصیبت سے اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہے۔ تو یہ ایک مستقل ایک بحث کا موضوع ہے، لیکن من جملہ جادو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سے وہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ وہم نہیں ہے، بعض لوگ اس کو، خاص کر لبرل قسم کے لوگ اور اپنے آپ کو روشن خیال کہنے والے لوگ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیا گیا۔ تو جادو کے متعلق، جادو کا حکم کیا ہے، جادو کیا چیز ہے، کچھ باتیں اس میں آ جائیں، جو بچیں گی انشاءاللہ پھر ہم تفصیل کر دیں گے اس میں۔ امام صابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيَشْهَدُونَ اصحاب الحدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان فی الدنیا سحرن، کہ دنیا میں جادو پایا جاتا ہے، یعنی جادو کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو ہم نے ابھی وضاحت کی وہ یہی بات ہے
کہ دنیا میں جادو کی حقیقت ہے، جادو ہے. تو وَسَحَرَةً اور جادو کرنے والے لوگ بھی ہیں. تو کوئی انسان اگر یہ کہے کہ جادو نہیں ہے، جادو کچھ نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے. بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جادو پایا جاتا ہے، اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس حقیقت کو. اور جادو کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں. تو جادو جب ہے تو جادو کا اثر بھی ہوتا ہے. جادوگر اپنے کام میں، اپنے جادو میں ظاہری شکل جو ان کی جادو کی ہوتی ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو پہنچا لے جاتے ہیں. مگر اس گواہی اور اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ الا انہم، مگر یہ کہ یہ جو جادوگر لوگ ہیں، لا یضرون احدا، کسی بھی شخص کو نقصان نہیں پہنچاتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. یعنی نقصان کے لیے جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، کائناتی، چونکہ یہ کائناتی واقعہ ہے، تو زمین پر کوئی بھی کام بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں ہوتا. آپ اپنا ہاتھ بھی ہلاتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے ہلاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو ایسی یہ بھی چیز ہے، نقصان اگر دیتے ہیں تو نقصان اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ لوگ کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازتوں سے اس کام کے لیے ہو. اب اس کی تفصیل میں آ رہے ہیں حکم کی کہ جادو کا حکم کیا ہے، جادوگر کا کیا حکم ہے شریعت میں. فرماتے ہیں وَمَنْ سَحَرَ مِنْهُمْ، ان جادوگروں میں جو لوگ جادو کرتے ہیں، وَاسْتَعْمَلَ السِّحْرَ، اور سحر اور جادو کا استعمال کرتے ہیں. تو جادو کرنا، جادو کا استعمال کرنا، وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يَضُرُّ أَوْ يَنْفَعُ، لیکن جادو کرنے کے دوران ان لوگوں کے ذہن میں، جادوگروں کی بات چل رہی ہے ابھی، کہ یہ جادوگر جب بس اوقات لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں نقصان پہنچا سکتا ہوں، جس کو چاہوں جادو سے کوئی چیز لا کے دے دوں، کام کرا دوں، جس کا آج کل تو بہت بڑے بڑے پوسٹر بھی آتے ہیں کہ ابھی کسی کی نوکری لگوانی ہو تو ہم لگوا دیں گے، کسی شادی کرانی ہو یا من چاہی لڑکی چاہیے، من چاہی جاب چاہیے، من چاہ جو بھی چیز چاہیے. تو یہ گویا کہتے ہیں کہ ان میں سے، ان جادوگروں میں سے کوئی شخص جادو کا استعمال کرے اور جادو کرے اور یہ سمجھے اور اعتقاد رکھے کہ وہ نقصان پہنچا دیتا ہے یا فائدہ پہنچا دیتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر، بذات وہ خود ہی یہ طاقت رکھتا ہے جادو حاصل کرنے کے بعد کہ میں جیسے چاہوں فائدہ پہنچا دوں، اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں مجھے. اگر اس نے یہ اعتقاد رکھا ہے فقد کفر، تو وہ کافر ہے. ایک تو کفر کی شکل یہ ہے کہ وہ گویا وہ کیا، اگر عام انسان بھی یہ اعتقاد رکھ لے کہ بھئی یہ جادوگر جس کو چاہے نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کی بات اس کے ذہن میں نہ ہو، وہ اس بات کو سرے سے نہ مانے کہ نہیں یہی کافی ہے نقصان پہنچانے کے لیے یا فائدہ پہنچانے کے لیے، تو غیر اللہ کی طرف اگر آپ فائدہ اور نقصان کی بات کرتے ہیں تو یہ کفر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جادو سے ہونے والا کام، جادو جو کیا اور جو کام کرنا تھا اس کے ذریعے، یہ کام زمین پہ رونما ہونے والا ایک واقعہ ہے. اور زمین پہ رونما ہونے والے کام یہ اللہ کی تدبیر کا حصہ ہیں، اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہیں. زمین پہ کوئی پتا نہیں ہل سکتا بغیر اللہ کی اجازت کے، تو جادوگر اپنا کام کیسے کر دے گا بغیر اللہ کی اجازت کے؟ تو اگر کسی نے زمین میں ہونے والے کسی واقعے کو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہٹا کر کے کسی اور کی مرضی پر مانا تو یہ کفر ہوگا ربوبیت کا. بات واضح ہے انشاءاللہ. اچھا، اب اسی طریقے سے کہتے ہیں کسی جادوگر سے اس کو پکڑ کر کے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم کیا جادو کرتے ہو، تم کون کون سے حرکتیں کرتے ہو، یا کیا کیا چیزیں پڑھتے ہو، کیا کیا چیزیں اس میں استعمال کرتے ہو جادو کے کرتبوں اور اس کے جو طلسم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ وَإِذَا وَصَفَ مَا يَكْفُرُ بِهِ، اگر اس نے وصف بیان کیا، اپنے جادو کی تفصیل بیان کی اور بتلایا، ماں ایسی چیزیں بیان کی یکفر بھی، جن کے ذریعے وہ کافر ہو جائے گا، جو چیزیں کفر ہیں، گویا جو جادو کرنے کا جو اس کا منتر ہے یا جادو کے جو کام ہیں
کسی خاص کام کے لیے جو جادو کی چیزیں استعمال کرے گا تو جادو کی جتنے بھی حرکتیں ہوں گی، چاہے وہ کوئی کام ہو یا کوئی کیا نام ہے منتر ہو، کوئی تعویذ ہو، یا جو بھی چیزیں وہ کرتے ہیں، یہ اگر کفریہ چیزیں ہیں، ان کے اندر کوئی کفر ہے، تو پھر کہتے ہیں اس تتیبہ، تو اس جادوگر سے توبہ کرائی جائے گی کہ تم یہ چونکہ کفریہ کام ہے تم توبہ کرو۔ فَإِن تَابَ، اگر اس نے توبہ کر لی تب تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی کیونکہ یہ کفر کام کر بیٹھا۔ ٹھیک، گویا ابھی یہ سمجھیے کہ جادو کی تفصیل پوچھ جائے گی کہ بھئی کیا جادو، کیا تم کرتب کر رہے ہو، یا کون سے منتر پڑھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو اس کام میں۔ تو کسی خاص کام، میں مثال ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ کسی عورت کو اس کے شوہر سے جدا کرنے کے لیے نفرت ڈلوانے کے والا کام، تو اسے پوچھ جائے گا کیا کرتے ہو، اس کے لیے کیا کیا چیز پڑھتے ہو، کیا کیا کام کرتے ہو۔ اگر اس نے بتایا کہ میں یہ کرتا ہوں اور اس میں کوئی کفریہ چیز ہے تو پھر وہ کافر ہوگا اور اس کی توبہ کرائی جائے گی اور ورنہ گردن مار دی جائے گی۔ وَإِذَا وَصَفَ مَا لَيْسَ بِكُفْرٍ، اور اگر اس نے وصف بیان کیا ایسی چیزوں کا جس میں کفر نہیں ہے، بیان کیا اور بتایا کہ یہ والے کام سے جادو ہو جاتا ہے، اور اس میں، اور ہم نے دیکھا کہ ان باتوں میں تو کوئی کفر نہیں ہے، نہ کوئی کام شرکیہ ہے نہ باتیں شرکیاں کفریاں ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسی باتیں بیان کی اور ایسی چیز پیش کی جس میں کفر نہیں ہے، او تکلم بما لا یفہم، یا اس نے ایسی منتر پیش کیے، ایسے الفاظ اور ایسے جملے اور ایسے اوراد و اذکار، ایسی دعائیں یا جو چیزیں پڑھتا ہے، ایسے اس نے منتر وغیرہ لایا لا یفہم، جو سمجھ میں نہیں آتا ہمیں کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اب سمجھ میں نہ آنے کی دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا تو وہ زبان ہی دوسری ہے، وہ ہماری زبان ہے نہیں، آپ کی نہ اردو ہے نہ ہندی ہے نہ انگلش ہے نہ عربی ہے نہ فارسی ہے، جو جنرل عمومی طور پر دنیا بھر میں بولی جانے والی زبانیں جن کو لوگ سمجھ سکتے ہیں، وہ کوئی زبان نہیں ہے، پتہ نہیں کون سی زبان ہے وہ، تو اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا پڑھ رہا ہے۔ اچھا، اگر وہ دنیا میں پائی جانے والی زبان ہوگی تب تو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اگر ایسی زبان ہو کہ پرانے زمانوں کے ہزاروں سال پرانے لوگوں کی کوئی پرانی تہذیب کی زبان ہو جو آج کے اب ختم ہو چکی ہے، تب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یا تو زبان ہی ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آتی ہو، طلاسم جو پڑھے جاتے ہیں نا وہ اس میں ایسی ہوتے ہیں، یا پھر کبھی کبھار وہ الفاظ یا وہ جو وہ پڑھ رہا ہے وہ کوئی زبان نہ ہو، ٹوٹے پھوٹے چوڑے ہوئے ادھر ادھر کے الفاظ ہوں، ٹیڑھے الفاظ، الٹے کر دیتے ہیں کبھی کبھی الفاظوں کو، لفظ کو الٹا کر دیں گے۔ تو کچھ ہوتے ہیں شیاطین کے بتلائے ہوئے اوراد، اذکار، طلاسم ہوتے ہیں ان کے پاس، تو وہ شیطانوں کی زبان ہوتی ہے، وہ خود اس کو بھی نہیں پتہ، بس یاد ہے اسے، بہت سی چیزیں اس کو بھی نہیں پتہ۔ تو مطلب یہ کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ یہ کفر ہے کہ نہیں، جب سمجھ میں آئے گی تب پتہ چلے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اس نے بتایا کچھ جو چیز بتائی وہ اس میں کفر نہیں ہے، یا ایسا تو کچھ نہیں بتایا بلکہ جو پڑھ رہا ہے وہ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، تو فرمایا نہی عنہ، تو پھر اس طرح کی کفریہ، اس طرح کے جو جادو کی چیزیں ہوں گی جو چاہے بظاہر کفر نہ ہو اس سے بھی منع کیا جائے گا، اپنے استعمال میں لانے سے روکا جائے گا، ان چیزوں سے بھی جادو کرنے والے کام جتنے ہوں گے روکے جائیں گے، منع کیے جائیں گے، اور بغیر سمجھ میں آنے والی زبان کے طلاسم ہوں ان کو بھی استعمال کرنے سے روکا جائے گا۔ نہی عنہ مطلب یہ کہ اس کو پکڑ کے لائیں گے تو اس کو منع کہیں گے، دیکھو وہ کہتا ہے کہ یہ میں پڑھتا ہوں اس میں کوئی کفر نہیں ہے، تب بھی اس کو روکا جائے گا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، اور جو ہے جادو کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، کیونکہ گرچہ اس میں کفر نہیں لیکن اس کا نقصان سماج کے اندر پایا جاتا ہے، اس سے لوگوں میں تفرقے پڑتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اس لیے گرچہ کفر نہیں ہے تو بھی جادو سے روکا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یا یہ کہ کفر ہے کہ نہیں یہ تو فیصلہ نہیں ہوا، زبان ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھی روکا جائے گا۔ فَإِنْ عَادَ عُذِّرَ، تو اگر وہ لوٹ آیا اور دوبارہ پھر کیا اس نے اب ظاہر بادشاہ کی یا قاضی کی عدالت میں یا اس کے دربار میں آئے گا تو ڈر کی وجہ سے تو اقرار تو کر لے گا، ٹھیک ہے میں اب نہیں کروں گا، لیکن ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی کر لے، تو دوبارہ اگر اس نے کیا تو پھر اس کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ تعزیری سزا جو ہوتی ہے وہ طے نہیں ہوتی ہے کہ کتنی دینی ہے،
تعزیر کا مطلب ہوتا ہے اس پہ مطلب ایک طریقے سے پینالٹی ڈالی جائے گی، اس کو کچھ مطلب اس طرح کی سزا دی جائے گی، کسی بھی طرح کی پینالٹی ہو سکتی ہے اس کی، تو مطلب اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے، کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور علاقے سے ملک بدر کرنا، باہر نکال دینا بھی ہو سکتا ہے، اور بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تعزیری سزا وہ اس وقت قاضی وقت جو مناسب سمجھتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اچھا، وَإِنْ قال، اور اگر یہ کہا اس شخص نے، ساحر جادوگر نے، کہ السحر لیس بحرام، جادو حرام نہیں ہے بھائی، وَأَنَا أَعْتَقِدُ إِبَاحَتَهُ، میری نظر میں تو جائز ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے وجب قتلہ، تو اس شخص کا قتل کرنا واجب ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ اسْتَبَاحَ، کیونکہ وہ ایسی چیز کو مباح سمجھ رہا ہے، جائز سمجھ رہا ہے، ما اجمع المسلمون علی تحریم، کہ جس پر سارے مسلمانوں کے حرام ہونے کا فتویٰ ہے۔ سارے مسلمان، جادو کو حلال کسی بھی فقیہ نے نہیں کہا، تفصیل تو ہوئی ہے، جیسے یہ تفصیل شافعیہ کے یہاں آتی ہے تفصیل، ورنہ ائمہ مذاہب اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد کے یہاں جو ہے اس سلسلے میں اتنی تفصیلات نہیں جتنی تفصیل ان کے یہاں ہیں۔ تو اس کو حرام، اس کی حرمت کا انکار کر کے جادو کو حلال کسی نے نہیں کہا، تو قرآن کے اندر آ رہی ہے اس کی حرمت کھلم کھلا، کفر کو بتایا جا رہا ہے قرآن میں، تو اس لیے کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی عالم یہ کام یہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے کہا کہ ایسے شخص کو قتل، کیوں؟ کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ تو یہاں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں جادو حرام نہیں ہے، تو پھر یہ کیا نام ہے، حرام کو حلال، بلکہ یہ 7 موبقات میں سے ہے، 7 وہ ہلاک کرنے والی چیزیں۔ شرک کے بعد سحر کا درجہ آتا ہے، شرک کے بعد جادو کا ذکر کیا اللہ کے نبی نے، 7 اکبر الکبائر جو ہیں۔ تو اکبر الکبائر اس معنی میں ہے کہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان میں شرک ہے تو شرک صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے، اور اسلام سے نکالنے والی چیز ہے، تو ایسے ہی یہ بھی ہے۔ تو یہ مختصر میں مصنف نے اس طرح سے تفصیل کر دی، اور مجموعی طور پہ بہرکیف اس میں جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے، زیادہ تفصیل نہیں کرتے، کیونکہ عموماً جادو میں کفریہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، شرکیہ کام کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ جادو بغیر کفر کے ہو ہی نہیں سکتا، جادو سیکھنے کا کام بغیر کفر کے ہو نہیں سکتا، کیونکہ جادو اصل میں شیطان سکھاتا ہے، اور شیطان ایک شخص کو کفر کی آخری انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے، شرک کی آخری انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے، جادوگروں نے توبہ کی ہے عالم عرب میں یا مختلف جگہوں پہ، ہمارے ملکوں میں بھی، تو جو توبہ کرتے ہیں پھر وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں، توحید پہ آ جاتے ہیں، ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو جنہوں نے توبہ کی ہے، جنہوں نے ترک کر کے توحید کی اور سنت کی راہ کو اختیار کیا، وہ بتلاتے ہیں، کتابیں لکھی لوگوں نے، کہ بغیر شرکیہ اعمال کے جادو ہو ہی نہیں سکتا، بندہ جادوگر اس وقت تک بنے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ شرک اور کفر کی آخری انتہا نہ چھو لے، مکمل انسلاخ، شریعت سے مکمل طور پہ باہر، اور اتنی غلیظ شکلیں بتلائی ہیں نعوذ باللہ کہ ان کو کرنا تو بہت، سن کر کے ایک مومن کا روٹھا کانپ جائے، اتنے بڑے ظالم ہوتے ہیں یہ، اور شیطان ان کو دین سے باہر نکالنے کی آخری کوشش کرتا ہے، سب کچھ کرا لیتا ہے۔ کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، لیکن اس کی غلاظت پر اطلاع دینے کے لیے مختصر سی ایک بات بیان کر دیں ہم، کہ بعض اہل علم نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ یہ جادوگر لوگ جب جادو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بعض اوقات ایسے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ جن مرحلوں میں یہ لوگ قرآن کریم کو اپنے پیر میں باندھ کر جوتے کی شکل میں، دونوں پیروں میں قرآن کو باندھیں گے، جوتا بنائیں گے اور اس پر چلتے ہیں پھر، اور بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس کو پہن کر کے۔ اس سے بھی آگے غلاظت سے، گندگی سے قرآن کو لکھتے ہیں، عورتوں کے ناپاک خون جو ماہواری، اس خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، انتہا درجے کا باطل کام کرتے ہیں، جو کفر کی آخری حد ہے۔ قرآن کی توہین کی اس سے بڑی کوئی شکل نہیں ہو سکتی۔
جتنی زیادہ توہین یہ کرتے ہیں قرآن کی، اللہ کی، اللہ کے شعائر کی، توحید کی، سنت کی، دین اسلام کی، جتنی توہین کرتے ہیں شیطان اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور پھر اتنے ہی بڑے انعامات سے نوازتا ہے اور اتنی ہی پاور ان کو دیتا ہے اور ان کو بڑا جادوگر بنتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ سمجھ لیجیے یہ کہ انتہا درجے کی غلاظت ہے یہ۔ تو اسی لیے جمہور علماء کوئی تفصیل نہیں کرتے جادوگروں کے بارے میں، سیدھے کفر۔ لیکن بہرکیف تفصیل عمومی چونکہ زیادہ تر عام طور پہ کفریہ کام ہی کر کے جادو کرتا ہے انسان، تو اس لیے جو ہے وہ اسی پر حکم لگایا جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ بعض شکلیں جادو کی ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں کفر نہیں ہوتا۔ بسا اوقات بعض دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، بعض کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے لوگ جو ہیں جادو دکھاتے ہیں۔ اب مثلاً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے، البطائحیہ کے نام سے فرقہ بطائحیہ سے آپ کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جو مطلب مٹبھیڑ ہوئی اور ان کا مناظرہ ہوا، تو اس میں یہی تھا کہ یہ لوگ جادو دکھاتے تھے کرتب، اور ان میں سے ایک انسان آگ میں داخل ہوتا تھا اور نکل جاتا تھا آگ جلتے ہوئے الاؤں میں، اور وہ جلتا بھی نہیں تھا، کھڑا رہتا تھا نہیں جلتا تھا۔ تو اس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کو عوام کے درمیان کرتب دکھاتے تھے اور پھر اس کے ذریعے اپنی گمراہی کی طرف لاتے، اور لوگ ان کو بڑے ولی سمجھتے تھے کہ بڑے اللہ والے و اولیاء ہیں یہ، کیونکہ یہ جو ہے آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی نہیں جلتے، ابراہیم خلیل اللہ کی طرف کے درجے کے ہو گئے یہ لوگ۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ مناظرہ کرنے کے لیے بلایا ان کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں مناظرہ تو کروں گا، لیکن سب سے پہلے ساری پبلک کے سامنے تم بھی غسل کرو گے، میں بھی غسل کروں گا۔ جو اس زمانے میں صابن بنتے ان صابن سے پہلے غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد پھر میں بھی آگ میں جاؤں گا اور تم بھی جاؤ گے، دیکھتے ہیں کہ کون جلتا ہے کون نہیں جلتا ہے۔ تو جب یہ شرط لگائی تو وہیں سے ان کی پول کھل گئی، کیونکہ یہ لوگ کچھ جڑی بوٹیوں کے سے تیار کر کے تیل تیار کر کے مالش کر لیتے تھے جسم پہ، تو وہ جب تیل لگا رہتا تھا تو آگ میں داخل ہوتے تو آگ کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ بھی ایک جادو ہی ہے، یہ ایک جادو ہے۔ تو اچھا اسی طریقے سے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے، آج کل سوشل میڈیا نے بہت سی چیزوں کو ظاہر کر دیا، جادوگروں کی بہت سی ٹرکس لوگ کیا نام ہے آج کل ایکسپوز کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ تو بظاہر وہ جادو لگتا ہے ہمیں، لیکن ہے ہی نہیں، وہ ٹرک ہے، وہ صرف ایک دھوکہ دینے کا طریقہ ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ جادو کر دیا، اگر جادو کچھ نہیں ہے وہ، لیکن وہ اس انداز میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے ان کی کہ انسان کو سامنے والے کو لگتا ہے کہ جادو ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی جادو نہیں ہے، وہ ایک صرف صفائی ہے۔ تو مراد یہ کہ اب یہ بھی جادو ہی ہے، یہ بھی ایک جادو، کیونکہ سامنے والے کو اصل میں آپ نے کیا کیا، دھوکہ دے دیا اور سامنے والے پر اثر ڈالا اور اس کے ذہن پہ ایک دوسرا تاثر دیا اس کو۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ جو کیا نام ہے ڈرامے یا فلمیں، جو آج کل سینما کی جو فلمیں ہوتی ہیں، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے، کیونکہ جو کچھ اس میں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ کوئی انسان کسی اونچی جگہ سے کود جائے یا کسی کو قتل کر دیا گیا یا کسی کو چوٹ لگ گئی، کچھ بھی ہوا، یہ سب حقیقت نہیں ہوتی، لیکن دکھایا جاتا ہے بنا کر کے، تو یہ بھی سحر تاثیر ہے۔ اس سے کیا نام ہے انسان کے ذہن میں ایک سامنے کسی شخص کے متعلق بہت بڑا تصور قائم ہو جائے گا، کسی کے متعلق غلط تصور جائے گا کہ یہ بندہ بہت بڑا ظالم ہے یا یہ بہت بڑا بہادر ہے یا یہ بہت خوبصورت ہے یا ایسا ہے ایسا ہے۔ تو مراد یہ کہ بہت سے جو اثر جاتے ہیں یہ وہی ہے، جیسے کہ یہ وہی شکل ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں نے رسی پھینکی لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ سانپ ہیں اور چلتے ہوئے۔ تبھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بظاہر پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بھئی آپ اپنی لاٹھی ڈالو زمین پہ، جب اپنے عصا کو ڈالا تو وہ بہت موٹا سا بڑا سا اژدہا بن گیا۔ تو ابھی تک صرف اژدہا بننے تک تو وہ جادوگروں کے سامنے یا عام لوگوں کے سامنے ایک سی چیز تھی، مگر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو اژدہا بننے پر بھی یہ اژدہا نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر اپنی رسی کو رسی دیکھ رہا ہے، پبلک اس کو سانپ سمجھ رہی ہے، مگر یہاں جادوگر لاٹھی کو سانپ ہی دیکھ رہا ہے کہ لاٹھی کی حقیقت اکثر بدل گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب لاٹھی جب سانپ کی شکل میں آئی اور سانپ نے ان کی رسیوں کو، چھوٹے سانپوں کو کھا لیا، تو کھا کے ختم کر دیا،
اور اس کے بعد جب موسیٰ نے اٹھایا لاٹھی کو، سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور وہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں اور رسیاں ختم۔ تو جادوگر سمجھ گیا کہ یہ ہمارے جادو سے بہت اونچی چیز ہے، یہ جادو نہیں ہے یہ، کیونکہ وہ جادو کی بہت بڑے بڑے جادوگر تھے دنیا کے، اور اپنے زمانے کے ماہر جادوگر تھے، وہ جانتے تھے جادو کی حقیقت ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے آگے جادوگر کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مگر یہاں پر چیز ہی الگ تھی، تو انہیں لگا کہ نہیں یہ جادو نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ فوراً سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے کہ نہیں یہ ہمارا بھی استاذ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مراد یہ کہ جادوگروں نے جس طریقے سے رسیوں کو پھینک کر کے پبلک کو یہ ذہن دیا یا یہ تاثر دیا کہ یہ سانپ ہیں، اسی طریقے سے فلموں میں بھی ایسی ہوتا ہے، ڈراموں میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی، دکھایا کچھ جاتا ہے اور لوگ کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ اس کو بھی علماء نے جادو میں شمار کیا ہے، جادو کی شکلوں میں، اور اسی لیے لوگوں نے کہا کہ ان کا سب کا دیکھنا حرام ہے، ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو جادو کی تفصیل بیرکیف کرنا اپنی جگہ یہ صحیح ہے، جادو کی ہر شکل نہ تو کفر ہے اور نہ ہی جادو میں مختصر طریقے سے ہم تفصیل بات کریں گے۔ تفصیل یہی ہے کہ جادو کی جو شکلیں، اور انصاف بھی یہی ہے کہ جس طرح کی حرکت میں، جس طرح کے کام میں شرک پایا جاتا ہے، چاہے وہ جادوگر ہمیں نہ بتلائے، ہم سے جھوٹ بول کر کے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، مگر ظاہر ہے کہ کسی انسان کو ایمان سے باہر کرنے کے لیے یا کسی پہ کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے پوری حقیقت کا جاننا ضروری ہے، اور جب تک ہمارے سامنے حقیقت نہیں آئے گی تو ہم اس وقت تک اتنی بات اس پر وہ حکم نہیں لگا سکتے۔ تو ہم اتنا ہی کہیں گے کہ حقیقی طور پر یہی بات ہے کہ جس کے پاس بھی شرکیہ اعمال ہوں گے، کفریہ اعمال ہوں گے، شرکیہ چیزیں استعمال کرے گا، کفریہ چیز جو بھی باتیں الفاظ جو طلاسم ہوں گے، اوراد اذکار ہوں گے، منتر ہوں گے، وہ اگر شرکیہ کفریہ ہیں تو اس کا جادو کفر اور شرک ہے اور وہ کافر ہے، مشرک ہے، پکڑا جائے گا، توبہ کرائی جائے گی، بلکہ اسلامی حکومت کرائے گی، اسلامی پولیس ہوگی، اسلامی قاضی ہوگا۔ اور اگر اس کے کاموں میں صرف ہاتھ کی صفائی ہے یا کچھ دوائیں استعمال کر کے ٹوٹکے جسے کرنے ٹوٹکے کرنا، تو ٹوٹکے کر کے اگر وہ کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو جس سے نقصان پہنچتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ لیکن اگر اس میں بظاہر کوئی شرکیہ کام نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں طلب کی گئی ہے، غیر اللہ کی تعظیم نہیں کی گئی ہے، اور شیاطین کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے خلاف کفریہ کام نہیں کیے گئے ہیں، تو پھر وہ حرام ضرور ہے، اس سے بھی منع کیا جائے گا اس کو۔ اور جادوگر کا حکم بھی اس میں آ گیا کہ عموماً جادوگر چونکہ کفریہ کام استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کو پکڑ کے توبہ کرائی جائے گی ورنہ قتل کیا جائے گا، اور اگر وہ کفریہ کام نہیں بھی کرتا ہے تب بھی وہ نقصان پہنچاتا ہے پبلک کو، تو اس کو اب اس سلسلے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ صرف نقصان عام نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے مطابق تعزیر سزا دے دی جائے گی اس کی روشنی میں۔ لیکن اگر کسی نے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کر دیا، جادو کے ذریعے کسی کو قتل بھی کیا جاتا ہے، بس اوقات بعض اس طرح کے جادو ہوتے ہیں کہ کسی پہ مسلط کر دیا اور کہ کوئی انسان کو بیماری لگ گئی اور وہ بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، مسلسل اس کی تکلیف، اس کی صحت خراب ہوتی جا رہی ہے اور حتیٰ کہ وہ بیچارہ مر گیا، تو اگر یہ چیز پکا یقینی طور پہ ثابت ہو جائے تو پھر قصاصاً اس کو قتل بھی کیا جائے گا، بشرطے کہ جس جادو کے ذریعے اس نے یہ کام کیا اس میں کفریہ چیز نہ ہو تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، ورنہ اگر کفریہ چیز پائی گئی تو وہ کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ اور یہی وجہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اس طرح کے واقعات ہوئے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ جو ہے ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت ہے کہ ہر ساحر اور ساحرہ کو قتل کر دو، تو صحابہ کہتے ہیں کہ فقتلنا ثلاث سواحر، ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو جادوگر کا حکم یہی ہے کہ اس کو اگر کفریہ کام ہے تو قتل کیا جائے گا، ورنہ اس کو تعزیر سزا دی جائے گی۔ وَيُحَرِّمُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ الْمُسْكِرَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ، اور اصحاب الحدیث حرام قرار دیتے ہیں پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اشربہ، شربت وغیرہ، اس طرح کی پینے کے جتنے مشروب ہیں، ڈرنکس، جتنے بھی پینے کی چیزیں ہیں، ان میں جو چیز نشہ کرتی ہے، نشہ پیدا کرتی ہے، پینے کی ڈرنک اگر وہ نشہ پیدا کرتی ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ اب عموماً یہ جو پینے کی شرابیں، شراب کا مطلب اصل میں اردو میں شراب
کا لفظ اتنا غالب آ گیا ہے نشے والی چیز پہ کہ ہم شراب کا مطلب ڈائریکٹ مطلب خمر کو لیتے ہیں، یا جو شراب ہمارے یہاں مشہور ہے، ورنہ عربی زبان میں اشربہ جمع ہے شراب کی، تو شراب مانے پینے کی چیز، مشروب، اس لیے تھوڑا بچنے کے لیے مشروب کہتے ہیں، یعنی مطلب یعنی کہ جو چیزیں جو ڈرنک پی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، تو شربت کہہ لیجیے، اردو کے حساب سے تھوڑا سا ہلکا لفظ ہے شربت۔ المتخذ من العنب، جو بنایا جائے، جو شربت بنایا جائے، من العنب، انگور سے، انگور سے بنایا جاتا ہے، اس سے بھی شراب بن جاتی ہے، اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے کچھ دن تک اگر رکھا رہے۔ اب الزبیب، یا تو ڈائریکٹ انگور سے بنے یا اس کی کشمش سے بنے۔ اب التمری، یا کھجور سے بنے۔ اب العسل، اب الذرۃ، یا عسل یعنی مطلب شہد سے بنے، اور مکئی وغیرہ ہوتی ہے ان سے ہی بناتے ہیں۔ عموماً پرانے زمانے کا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ابھی آپ کھجور کو بھی پانی میں بھگو کے رکھ دیجئے 3-4 دن 5 دن 1 ہفتہ، جس مٹکے میں یا جس گلاس میں جگ میں رکھیں گے وہ رکھا رہے گا، 2-4-6 دن کے بعد جو ہے اس میں خود بخود نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ او غیر ذالک، یا ان کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کو، کوئی بھی جڑی بوٹی ہو، کوئی پھل ہو، کسی بھی طرح کی اس طرح کی چیزیں ہوں، اگر ان کو کیا نام ہے، حتیٰ کہ حبوب اور دانے اور کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو، اس کو ملا کر رکھنے سے 2-4 دن کے کوئی پروسیس کے ذریعے اس میں اگر نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو بھی وہ حرام ہے۔ اور اگر اس میں نشہ نہ ہو، آپ نے مالی شربت روح افزا بنایا مثال ہے، اور اس میں آپ نے باہر سے الکوہل لکوڈ ڈال دیا اور اس میں کیا نام ہے نشہ پہ ظاہر ہے اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا، تو وہ مراد ہے کہ نشہ ہی اصل موضع عبرت یا اعتبار ہے، اعتبار اصل نشے کا ہے۔ او غیر ذلک مما یسکر، یا ان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے جس کے ذریعے یہ شربت بنایا جائے جس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یحرمون قلیلہ و کثیرہ، اہل الحدیث اس طرح کی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، قلیل مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو۔ وَيُنَجِّسُونَهُ، اور اس کو نجس قرار دیتے ہیں۔ وَيُجِبُونَ بِهِ الْحَدَّ، اور اس کے ذریعے حد شرعی، کوڑے جو لگتے ہیں حد کے، 40 کوڑے عام طور پہ شرابی کے شراب پہ، تو اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ عموماً اصل میں اس کے ذریعے احناف کے اس موقف پر رد کر رہے ہیں کہ احناف کے یہاں یہ موقف ہے کہ اگر تھوڑی سی ڈرنک پینے میں، جس میں شراب مان لے لیجیے، اگر مان لیجیے آپ کو تھوڑا سا 1 چمچ 2 چمچ آپ نے شراب پی، تو اس سے اگر نشہ نہیں آتا ہے تو احناف کے فتوے کے مطابق وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس میں نشہ نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اصل حرمت نشے کی، اس میں نشہ ہی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تو ان کی بات بہت صحیح ہے، بھئی جب نشہ ہی نہیں ہے تو وہ کیوں حرام ہوگی؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہاں پر حدیث آ گئی، حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ وہ چیز جس کی زیادہ مقدار نشہ کر دیتی ہو اور کم میں نشہ نہ ہوتا ہو تو اس کی کم مقدار بھی پینا حرام ہے۔ اگر زیادہ مقدار مالی پورا جگ بھر کے، گلاس بھر کے، 400 ملی کا 500 ملی کا گلاس بھر کے اگر آپ پئیں تو نشہ آئے گا، اور 100 ملی 50 ملی پئیں گے تو نشہ نہیں آئے گا۔ وہی چیز تو احناف کے بقول 50 ملی میں اگر نشہ نہیں آتا تو 50 ملی حرام نہیں ہے، شراب، وسکی ہو، وائن ہو، جو بھی مطلب الگ الگ شیمپین وغیرہ کیا کہتے ہیں نام ہوتے ہیں، تو اگر کیا نام ہے 50 ملی 100 ملی میں کسی ایک مقدار میں اگر نشہ نہیں وہ کر رہی ہے کسی کو بھی، ایک تو ہوتا ہے کہ یہ اس کو نہیں کر رہی ہے جو عادی ہو چکا ہے زیادہ پینے کا، ایک ہے کہ جنرلی نشہ نہیں ہوتا اتنے سے لیکن زیادہ مقدار پینے سے ہوتا ہے، تو یہ احناف کے فتوے کے بقول اتنی مقدار جائز ہوگی جس میں نشہ نہیں ہے۔ لیکن حدیث ہے نا، وہ بات بالکل اگر حدیث نہیں ہوتی تو ان کی بات 100% صحیح تھی، کیونکہ قرآن نے نشے کو حرام قرار دیا ہے، تو جب نشہ نہیں ہے تو حرام کیوں ہوگا؟ لیکن حدیث نے آ کر کے فیصلہ کر دیا ما اسکرا کثیرہ، وہ چیز جس کی کثیر مقدار، زیادہ مقدار نشہ دیتی ہو، فقلیلہ حرام، تو اس کی کم مقدار بھی استعمال کرنا، پینا، کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَيَرَوْنَ اب دیکھیں کہ یہاں پر جادو کا ذکر آ گیا اور کھانے پینے کی چیزوں میں نشے کا ذکر آ گیا۔
تو اس کے بعد اب آتے ہیں المسارعۃ الی یرون، یہاں پر ہے کہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، دیکھیے اس کو عقیدے کی کتاب میں لائے ہیں، المسارعۃ الی اداء الصلوات، کہ صلاۃ ادا کرنے کے لیے جلدی کرنا، تیزی کرنا، اذان ہوئی تیزی سے بھاگنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اذان ہو تو تیزی سے جلدی سے بھاگیں صلاۃ کے لیے۔ اقامتها دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ اقامتها کا مطلب وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس کو قائم کیا جائے، اور اقامتها کا مطلب ہوگا کہ جلدی کرنا، اقامت میں جلدی کرنا۔ تو خیر اقامتها زیادہ صحیح ہے کہ، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نماز کو قائم کیا جائے فی اوائل الاوقات، اول وقت میں۔ ہر صلاۃ کا ایک اول وقت ہے، ایک آخری وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اقامت، اور بلکہ اقامتها بھی پڑھ لیں گے، وہ اقامتها فی اوائل الاوقات، اور صلوات کو قائم کرنا اول اوقات میں، افضل من تأخیرها الی اواخر الاوقات، افضل ہے اس کو مؤخر کرنے سے آخری اوقات تک۔ اقامتها پڑھنے کا ترجمہ یہ ہوگا، اقامتها پڑھنے کا ترجمہ ہوگا کہ وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ صلاۃ کو قائم کرنا اول وقت میں افضل، اس کے افضل ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ وہ اصل میں را یا کا لفظ عربی زبان میں دو مفعول چاہتا ہے، وہ قواعد کی بات ہے، اس لیے ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو مراد یہ کہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ صلاۃ کے لیے جلدی کرنا، اذان ہو سارے کام چھوڑ دو، اور صلاۃ کو اول وقت میں ادا کرنا یہ افضل ہے مؤخر کرنے سے آخری وقت تک کے لیے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اصل میں یہ بھی رد ہے کس پر؟ احناف پہ۔ عموماً احناف کے یہاں صلاۃ میں تاخیر ہوتی ہے، تو تاخیر کی وجہ سے ان پر رد کر رہے ہیں۔ وَيُوجِبُونَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کا ذکر پیچھے گزرا ہے ابھی، اصحاب حدیث واجب قرار دیتے ہیں سورہ فاتحہ کو پڑھنا امام کے پیچھے۔ اب ایک جملہ ہے، حالانکہ اس کے پیچھے بہت اختلاف ہے احناف کا خصوصی طور پہ، اور ائمہ کے درمیان اور بھی تفصیل ہے اس میں، لیکن حقیقت یہی ہے اور صحیح بات یہی ہے کہ حدیث کے مطابق کہ سورہ فاتحہ کا صلاۃ میں امام کے پیچھے پڑھنا یہ واجب ہے، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح ان کی روایتیں، صحیح روایتیں ہیں، بہت روایتیں اس سلسلے میں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس انسان کی صلاۃ نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے۔ اور باقی اس سلسلے میں بہت سارے تفصیلی روایتیں ہیں، یہ چونکہ عقیدے کی کتاب ہے اور ہمارے سامنے کچھ ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی ختم بھی ہو، تفصیل میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور کسی موقع پہ مخصوص درس اس موضوع پہ قائم کریں گے۔ تو احادیث نبویہ کی روشنی میں جو راجح بات ہے، جس کو امام صابونی نے پیش کیا ہے، کہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے واجب ہے، چاہے وہ جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں ہوں، مغرب عشاء فجر ہو یا ظہر عصر ہو، امام کے پیچھے ہر مقتدی پر واجب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو یہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ ابھی ہو جائیے، وَيَأْمُرُونَ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتْمًا وَاجِبًا، اور یہاں پر سب رد آ رہا ہے اصل میں احناف پر۔ حکم دیتے ہیں اصحاب الحدیث کہ رکوع کو مکمل کیا جائے، سجدے کو مکمل کیا جائے، مکمل طور پہ کیا جائے، اتمام، حتماً واجباً، واجبی طور پہ حکم دیتے ہیں، ہر شخص پہ واجب ہے کہ رکوع مکمل کرے، سجدہ مکمل کرے، جھکے تو ایسے نہیں ہلکا سا ایسے جھکا، بلکہ پورا اعتدال کے ساتھ پیٹھ اور سر اس کا سیدھا ہو، پیٹھ اور سر بالکل سیدھا، ایسا نہیں کہ پورا جھکنے سے آدھا جھکا اور چھوڑ دیا، اور سجدہ بھی اسی طریقے سے مکمل طریقے سے کرے۔ اصل میں اس سے مراد ابھی آگے آئے گا کہ اطمینان کے ساتھ کرے، ٹھہراؤ کے ساتھ، جلدی جلدی نہ کرے۔ احناف کے یہاں جلد بازی بھی بہت زیادہ ہے، اس میں اعتدال ان کی صلاۃ میں کم ہے۔ وَيَعُدُّونَ إِتْمَامَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالطُّمَأْنِينَةِ فِيهِمَا
اور رکوع تمام جس کی بات چل رہی مکمل کرے. مکمل کب ہوگا؟ سجدہ مکمل کب ہوگا؟ اس کا شمار کب کریں گے؟ بالطمأنینۃ فیہما، ان کے اندر اطمینان جب رہے گا، اعتدال جب رہے گا. جلدی جلدی کریں گے تو وہ مکمل نہیں مانے جائیں گے. تو احناف کے ہاں صلاۃ کے اندر رکوع سجود میں بہت جلد بازی ہے. اسی پر رد کرتے ہوئے یہ بات آ رہی ہے والارتفاع من الرکوع، اور رکوع سے اٹھنا. ایک تو اطمینان پایا جائے. اصل اب اطمینان کی بات بتا رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو رکوع میں جانا، آرام سے رکوع میں جائیے، پورا اطمینان اور اعتدال کے ساتھ اس میں قائم رہی، اپنے پیٹھ اور سر کو اعتدال کے ساتھ لائیے. پھر اس میں ٹھہریے تھوڑا اطمینان کے ساتھ. والارتفاع من الرکوع، اور جب رکوع سے اٹھیں، والانتصاب منہ، اور جب کھڑے ہو جائیں رکوع سے. ایک تو اٹھنے کی حالت، پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو جانے کی حالت. ان دونوں حالت والطمأنینۃ فیہ، اور اس کھڑے ہونے میں بھی اطمینان ہو. کھڑے ہو گئے، اطمینان کے ساتھ ٹھہر گئے، پھر سجدے میں جائیے. احناف کیا؟ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، وہ سیدھے ابھی ٹھیک سے بندہ کھڑا نہیں ہوا، سیدھے اللہ اکبر ہو جاتا ہے ان کا. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اسی چیز پر رد کر رہے ہیں اصل میں. وَكَذَلِكَ الْارْتِفَاعُ مِنَ السُّجُودِ، اب سجدے میں جانے کے بعد سجدہ ٹھیک سے کر لے اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے سے جب اٹھے تو آرام آرام سے اٹھے، جلدی سے جھٹکا مار کے نہ اٹھ جائے. والجلوس بین السجدتین، اور پھر ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھے آرام سے، مطمئنین فیہ، ان دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھے. اٹھ کے فوراً سجدے میں نہ جائے دوبارہ سے، بلکہ اطمینان سے بیٹھے. یہ سب کیا ہے؟ اس کو شمار کرتے یعدون، ان تمام چیزوں کو شمار کرتے ہیں من ارکان الصلاۃ التی لا تصح الا بہا، صلاۃ کے ارکان میں سے شمار کرتے ہیں جس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوگی. یعنی رکوع ہو، رکوع میں جانا ہو اور رکوع میں ٹھہرنا، رکوع سے اٹھنا، اٹھنے کے بعد کھڑا ہونا، پھر سجدے میں آرام سے جا کر کے ٹھہرنا، سجدے میں ٹھہرنا، سجدے کے بعد جب بیٹھنا، آرام سے اطمینان سے ٹھہرنا. یہ جو اطمینان کی بات آ رہی ہے، اعتدال کی، سکون کی، یہ سکون، یہ اطمینان، یہ صلاۃ کا رکن ہے. اس کے بغیر صلاۃ نہیں ہوگی. اگر کوئی انسان رکوع میں گیا، جلدی سے پہنچا پھٹ سے، اور ابھی ٹھیک سے ٹھہرا نہیں تھا، پھٹ سے اٹھ گیا، اور اٹھ کے ٹھیک سے کھڑا نہیں ہوا، پھٹ سے چلا گیا سجدے میں، یہ تو ٹکر مارنے والی بات ہے بھائی. اور یہ اطمینان کا، اعتدال کا اور سکون کا ختم ہو جانا صلاۃ کو باطل کر دیتا ہے. اور اس کی دلیل ہے حدیث مسیء صلاۃ، مشہور حدیث ہے مسیء صلاۃ. ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ کو سلام کیا، السلام علیکم. تو آپ نے جو ہے اس سے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا تھا. تو بیچارہ پھر سے گیا، اس نے پھر سے پڑھی اور پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ پھر چلا گیا بیچارہ واپس جاؤ، پھر سے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر سے گیا، اب وہ پھر پڑھ کے آیا، اب تیسری بار پڑھ کے آیا نا. ایک تو پہلی بار پڑھ کے خود سے آیا تھا، پھر آپ نے ایک بار بھیج دیا، پھر جب دوبارہ سے آیا تو آپ نے پھر بھیجا، تو تیسری بار جب پڑھ کے آیا تو پھر اس نے سلام کیا. آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا رسول اللہ مجھے سکھا دیجئے، مجھے نہیں پتہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، اس سے اچھی میں نہیں پڑھ سکتا، میں تو ایسی جانتا ہوں جیسا میں پڑھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ نے اس کو صلاۃ پڑھنا سکھلایا. تو جب وہاں آپ نے سکھلایا صلاۃ پڑھنا، تو وہاں آپ نے رکوع کے لیے کہا، تو آپ نے کہا کہ حتی تطمئن راکعا، رکوع کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ رکوع میں ٹھہر جاؤ. پھر اس سے کھڑے ہو اطمینان کے ساتھ، پھر سجدہ حتی تطمئن ساجدا. تو آپ نے وہاں جو چیز مفقود تھی، اس کی صلاۃ میں نہیں پائی جا رہی تھی، وہ اطمینان و سکون ہی تھا. جلد بازی بہت تھی، جلدی سے اٹھے سجدے سے، جلدی سے اٹھے رکوع سے، پھر جلدی سے درمیان میں کچھ نہیں ٹھہرے، پھٹ سے سجدے میں دوبارہ چلے گئے، پھٹ سے رکوع سے اٹھتے ہی فوراً چلے گئے سجدے میں. یہ جو ایک جلد بازی کا مظاہرہ تھا،
جس میں کوئی اعتدال نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، سکون ٹھہراؤ نہیں تھا، اسی چیز کی بنا پہ اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ارجع، واپس جاؤ، فصلی، پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھی تھی، 2 رکعت پڑھی تھی، اور 2 رکعت ایک بار نہیں پڑھی، 2 بار 3 بار پڑھی، اور تینوں کو آپ نے کیا کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب رکن ہی نہیں رہا نماز کا، اعتدال، اطمینان، سکون، ٹھہراؤ، جب یہ رکن فوت ہو گیا تو صلاۃ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اصحاب الحدیث، یہ اہل حدیث ہی کہتے ہیں ان باتوں کو۔ اس وقت میں بھی اہل حدیث کہا کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 449 ہجری میں جس امام کا انتقال ہے، اس زمانے میں اہل الحدیث کا یہی عقیدہ تھا جو آج ہے، چاہے وہ اطمینان کی بات ہو، چاہے وہ فاتحہ امام کے پیچھے صلاۃ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات ہو، اور چاہے وہ وقت کو صلاۃ کو اس کے اول وقت میں افضل وقت میں پڑھنے کی بات ہو۔ یہ اہل الحدیث کی کا امتیاز اور پہچان ہمیشہ سے رہی ہے، 449 میں ان کا انتقال ہے۔ تو یہ چیز اہل الحدیث کے اور احناف کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ ان کی صلاۃ میں دیکھیں اطمینان نہیں پائیں گے، خاص کر رکوع کے بعد اٹھنے اور رکوع کے بعد سجدے میں جانے، اور ایک سجدے سے اٹھ کے دوسرے سجدے میں جانے، ان 2 جگہوں پہ تو بہت زیادہ بے اطمینانی ہے ان کے یہاں۔ باقی جگہوں پہ بھی جلد بازی رہتی ہے صلاۃ میں، لیکن یہاں تو بہت زیادہ بے اطمینانی ہے، اور اس بے اطمینانی کی وجہ سے صلاۃ باطل ہو جاتی ہے۔ حدیث صحیح حدیث ہے وہ مسیح صلاۃ کی۔ اور دیکھیں فرماتے ہیں وَيَتَوَاصَوْنَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، اصحاب حدیث وصیت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، ایک دوسرے کو، قیام اللیل کی، رات میں قیام اللیل کیا کرو، رات میں تہجد میں اٹھا کرو، اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنے طلبہ کو، اپنے علماء کو، ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں کہ قیام اللیل بعد المنام، نیند کے بعد قیام اللیل کرو۔ اہل بدعت صوفیہ کی طرح نہیں کہ عشاء کے بعد سونا ہی نہیں ہے، فجر تک پوری رات جاگنا ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ دین اسلام نہیں کہ رات بھر جاگو۔ اہل الحدیث اگر قیام اللیل کی بات کرتا ہے تو بعد المنام، نیند لینے کے بعد، یعنی پہلے رات کو سو جاؤ، پھر رات میں اٹھو تو نیند بھی لو اور قیام اللیل بھی کرو۔ یہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے جو سنت کے مطابق ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ حدیث بڑی مشہور ہے، جنہوں نے 3 صحابہ نے کہا تھا کہ ایک نے کہا تھا کہ میں تو رات بھر جاگوں گا، سوؤں گا ہی نہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ میں تو رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام اللیل بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے لاسٹ میں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی اور اعراض کرے گا اور منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اصحاب الحدیث قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی وصیت بھی کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو پہلے نیند لے لو تاکہ سنت نبوی کے مطابق ہو، اور اپنے ساتھ بھی انصاف ہو، بندے کے خود کی بھی ذات کے ساتھ انصاف ہو۔ وَبِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب آپ دیکھیے گا کہ عقیدے کی کتاب میں یہ سب باتیں آ رہی ہیں، ان کا تعلق، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ صرف یہ نہیں کہ علمی باتوں میں ہی ہم صرف منہج سلف پر ہیں اور سلف کے منہج کو گنگناتے ہیں، بلکہ عملی چیزوں میں بھی جن کا تعلق محض خالص عمل سے ہے، کہ کھانے پینے کا تعلق بھی گزر گیا، اس کے بعد صلاۃ کی ادائیگی کا گزر گیا، فرائض کا، اور اب آ رہا ہے قیام اللیل نوافل کا۔ اللہ تعالیٰ کی، اب دیکھیے قیام اللیل کے جو نفل ہے، یہ گویا صوفیہ پہ رد ہے کہ صوفیہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو انہوں نے من گھڑت طریقے سے بہت سارے طریقے اختیار کر لیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی وقف کر دیں گے اور ہم سوئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، یہ جو طریقے ہیں ان پر رد کہ نہیں، اہل الحدیث اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں، ان میں سے قیام اللیل ہے۔ اور صوفیہ کی طرح گھروں کو چھوڑ کر، شہروں کو چھوڑ کر، جنگلوں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، گفاؤں میں جا کر کے پناہ نہیں لیتے، ترک دنیا کر کے دنیا کو چھوڑ دیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، عوام کو، سماج کو، پبلک کو، سب کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں چلے جائیں، سنیاس لے لیں اور جو ہے ونواس لے کر کے جو ہے پہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے شروع کر دیں۔ نا،
بصلۃ الارحام، لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، تعلق کو قائم رکھتے ہیں، رشتے نہیں توڑتے، رشتوں کو مضبوط قائم رکھتے ہیں۔ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، اور وصیت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ سلام کو پھیلائیں۔ سلام کو آپ تبھی پھیلا پائیں گے جب سماج میں رہیں گے، اور ہر مسلمان کو سلام کریں، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، کیونکہ ظاہری طور پر جو شخص آ رہا ہے، اگر آپ اس کی اگر مان لیجیے کوئی ایسا علاقہ ہے جن سب کے سب مسلمان ہی رہتے ہیں، تو پھر بھی آپ سلام کر دیجئے اس کو، یا اس پر اسلام کی اور کوئی علامت ظاہر دکھ رہی ہے، مسجد سے نکل رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، تو بھی آپ اس کو سلام کریں۔ اور بھی شکلیں ہو سکتی جس سے بھی آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں، خاص کر مخلوط ماحول میں جب آپ کو اندازہ ہو کہ یہ بندہ مسلمان ہوگا اور ہے، تو آپ کیا نام ہے اس کو سلام کریں، چاہے آپ اسے نہ جانتے ہوں۔ سلام کرنے سے بہت زیادہ معاشرے کے اندر ایک اطمینان، سکون، امن قائم ہوتا ہے۔ سلام بذات خود ایک امن اور شانتی اور سلامتی کا پیغام ہے۔ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ تو سلامتی گویا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے، تو صرف یہ نہیں کہ اللہ رکھے، میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے سلامتی میں رہو، یہ مطلب ہے۔ میں اگر سلام کر رہا ہوں اس کا مطلب ڈرو نہیں مجھ سے، میں تمہیں سلامتی کا پیغام دیتا ہوں، محفوظ رہو، سلامت رہو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو گویا سلام کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں سراپا سلامتی ہوں، میں کسی کو زبان سے، ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر کوئی انسان ایسے کہے گا، ابھی آپ السلام علیکم کے بجائے یہ جملہ کہہ دیجئے، اردو والا کہہ دیجئے کہ میں سلامت رہو بھائی، میں تمہیں ہر طرح کی پروٹیکشن یا سلامتی سیکیورٹی فراہم کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، تو آدمی کیا سوچے گا؟ چلو مجھے کم سے کم کوئی ایک مددگار مل گیا، کم سے کم یہ سوچے گا کہ مجھے اس سے نقصان نہیں ہے، آپ سے مطمئن رہے گا۔ جب مطمئن رہے گا تو آپ کو اچھا سمجھے گا نا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ سماج میں ایک دوسرے کے دلوں میں جذبہ نیکی کا، بھلائی کا، محبت کا پیدا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بڑی مشہور روایت ہے کہ تم اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ اگر تم اسے کر لو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ جی فرمائیے۔ آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ تو دیکھیں ہم چونکہ اہل زبان نہیں ہیں، عربی زبان ہم نہیں سمجھتے، ہماری زبان نہیں ہے عربی، اس لیے ہمیں السلام علیکم ایک دعا لگتا ہے، ایک دعا لگتی ہے کہ یہ دعا ہے، تو دعا کی طرح پڑھ دیا اس کو۔ لیکن حقیقت میں اگر السلام علیکم کا ترجمہ کر کے پڑھ دیجیے کسی سامنے کہ بھائی آپ پر سلامتی نازل ہو، کتنی پیاری دعا ہے وہ، آپ سلامت رہیں۔ تو یہ جو پیغام آپ دیں گے، سامنے والا جب اس مفہوم کو سمجھے گا تو آپ کے لیے واقعی معنی میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اہل ایمان میں محبت پیدا ہوگی، سماج سے نفرت ختم ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ ایک آدمی جس کو آپ دعا دیتے ہیں، یا جو آدمی آپ کو ہر وقت دعا دیتا رہتا ہے صحیح سلامت رہو، تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے پہلے سوچے گا کہ بھئی یہ بندہ تو مجھے روزانہ دعائیں دیتا ہے سلامتی کی، تو میں اس کے ساتھ برا سلوک نہ کروں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانے کی وصیت کرتے ہیں، کھانا کھلاؤ۔ ایک حدیث میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ پوچھا کسی صحابی نے یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا اطعام الطعام، کھانا کھلانا سب سے افضل اسلام ہے، کیونکہ اسلام کی آپ کی شخصیت پہ جو علامت ظاہر ہوگی وہ دو جگہ دکھے گی۔ ایک تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں، صلاۃ میں، مسجد میں دکھے گی، نماز پڑھ کے۔ صلاۃ یہ اسلام کی علامت ہے، ٹھیک۔ دوسری یہ کہ جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا، اسلام ہوگا اللہ کے لیے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے، اب جیسے یہ حدیث بھی ہے، اس حدیث کو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، حالانکہ اس کو اپنے لیے پسند کر رہے ہوتے ہیں، فقیر کو، مسکین کو، محتاج کو، ان لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ تو مراد یہ کہ جب آپ کھانا کھلائیں گے اور آپ کو کوئی لالچ بھی نہیں ہے تو کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ پیسہ پھینکنا مقصد ہے کیا؟ پیسہ ضائع کرنا مقصد ہے؟ نہیں، وہاں آپ کا پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے حکم پر
اللہ تعالیٰ کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں، تو یہ کھانا کھلانے سے ہمارا اسلام ظاہر ہوگا اور اسلام کا تعارف بھی ہوگا۔ اور کھانا کھلانے والا شخص، لنگر لگانے والا شخص، چاہے وہ زیادہ لوگوں کو کھلائے یا کسی ایک کو ہی کھلائے، بہر کہ وہ انسان دنیا میں بڑا ہی محبوب مانا جاتا ہے، اچھا مانا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر کیا جانے والا خدمت خلق کا وہ کام ہے جس کے ذریعے آپ دنیا کے تمام لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں۔ تو اس لیے کھانا کھلانا، یہ اہل الحدیث اپنے عوام کو، لوگوں کو اس بات کی وصیت کرتے ہیں کہ کھانا کھلاؤ۔ والرحمہ علی الفقراء والمساکین والایتام، اور فقراء، مساکین اور یتیموں کے ساتھ رحمت کا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں، رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ والاہتمام بامور المسلمین، اور اس بات کی بھی وصیت کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنی پرسنل زندگی میں اکیلا مگن ہے، اسے دوسروں سے مطلب ہی نہیں، بلکہ مسلمانوں کے عام مسائل میں انسان شرکت کرے اور سماج کے اندر پائی جانے والی مشکلات میں مسلمانوں کا ساتھ دے، ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے حل تلاش کرے۔ جس کے پاس جو سکت ہے، کوئی انسان پیسے سے کرے گا، کوئی انسان اپنے مشورے سے کرے گا، علم سے کرے گا، کوئی تجربوں سے کرے گا، ہنر سے کرے گا، کوئی انسان اپنی پہنچ سے کرے گا، کسی کی کوئی پاور ہوگی، کسی کے پاس کوئی، اب آپ کے پاس کسی سے پہچان ہے اور ایک انسان کو ضرورت ہے، آپ اس کی سفارش کر دیجئے، کیا پتہ آپ کی سفارش سے جو ہے کوئی انسان کسی اچھی جگہ پہنچ جائے، کوئی اس کی نوکری لگ جائے، کوئی اس کا کام لگ جائے، تو وہ بیچارہ اپنی زندگی کے کام۔ تو گویا یہ مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام کرنا، خدمت خلق کرنا، سب کو فائدہ پہنچانا، یہ ایک سچے اہل حدیث، سچے اہل سنت والجماعت کے فرد کی ایک خصوصیت ہے۔ اور ایک دوسرے کو جو ہے اس چیز کی ہم وصیت کرتے ہیں کہ پبلک جو عمومی معاملات ہیں مسلمانوں کے اور عمومی سماج کے، ان میں مثبت انداز میں کنٹریبیوٹ کرنا، حصہ لینا، تعاون کرنا اور ساتھ دینا، یہ ایک مسلمان کرتا ہے اور صاحب حدیث بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا وَالتَّعَفُّفُ فِي الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَالْمَنْكَحِ، یعنی عفت سے انسان کام لے۔ وصیت کرتے ہیں کہ بھئی اپنے کھانے میں عفت سے کام لو۔ عفت کا مطلب ہوتا ہے حرام سے بچنا، کھانے میں حرام سے بچو، مشرب پینے میں حرام سے بچو، یعنی آدمی حرام کھانے نہ کھائے۔ پیسہ تو حلال ہے مگر کھانا حرام ہے۔ مثلا اگر پیسے ہیں، آپ نے برگر خریدا لیکن وہ پورک کے گوشت کا تھا، یا پانی کی بوتل، کوئی آپ نے بوتل خریدی، وہ جو ہے پتہ لگا شراب کی تھی، تو پیسہ تو گرچہ آپ کا حلال تھا لیکن کھانا حرام ہو گیا۔ یا پیسہ ہی حرام کا ہے، کھانا گرچہ حلال کا ہو، پیسہ حرام طریقے سے کمایا، کھانا کھا رہے ہیں آپ جائز، مرغا کھا رہے ہیں، بکرا کھا رہے ہیں، یا سبزی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اور چاول کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، یہ حلال چیز ہے، طیبات ہیں۔ یہ تو چیز حلال ہے مگر پیسہ حرام ہے تو بھی کھانا حرام ہو جائے گا۔ اور پیسہ حلال سے کمایا، دن بھر محنت کی، مزدوری کی، خون پسینے سے پیسہ کمایا، شام کو ایک شراب کی بوتل خرید لی تو وہ بھی حرام ہے۔ تو مراد یہ کہ کھانے میں عفت سے کام لینا، عفت شعاری، جس طرح عفت کا مفہوم ہے کہ زناکاری وغیرہ اور حرام کاموں سے بچنا، وہ بھی ابھی آئے گا، ویسے ہی کھانے میں عفت شعاری یہ ہے، کھانے پینے میں کہ اپنے پیسے کا بھی خیال رکھنا اور اس چیز کا بھی جو کھائی جا رہی ہے، پی جا رہی ہے۔ والمنکح، اور نکاح کے معاملے میں، تو نکاح کا مطلب یہاں پر نکاح مراد نہیں، منکح کا مطلب وہاں پر ہوتا ہے، نکاح کا لفظ عربی زبان میں ایک تو نکاح کے لیے آتا ہے، دوسرا نکاح کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تو نکاح کا مطلب وطی کرنا، جمع کرنا۔ تو مراد یہ کہ انسان جب عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے تو وہاں پہ عفت کو ملحوظ رکھے، یعنی مطلب ناجائز تعلق نہ قائم کرے، کسی ناجائز طریقے سے کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم نہ کرے، بلکہ جس عورت کے ساتھ تعلق قائم کرے وہ جائز ہو، اس کے لیے حلال ہو، نکاح شرعی کے ساتھ حاصل کی گئی ہو۔ والملبس، اور لباس میں بھی عفت سے کام لے۔ تو لباس میں عفت یہی ہے کہ حرام چیز نہ پہنے، جو چیزیں حرام ہیں مردوں پہ وہ نہ پہنے، یا جو لباس کفار کا ہے، مشرکین کا ہے، جو ان کا دینی لباس ہے جس سے ان کی پہچان ہے، ان کا مخصوص لباس ہے، اس کو نہ پہنے۔ اور ایسے ہی حلال لباس تو پہنے لیکن شرعی طریقے سے نہ پہنے، بلکہ اس کو ٹخنوں سے نیچے اسبال کر کے پہنے،
اور اس کو جو ہے غرور اور تکبر کی علامت بنائے، اس کو ایسے لباس لے کر کے جس میں گھمنڈ کا ذریعہ بنتا ہو، لباس شہرت جسے کہتے ہیں، لباس شہرہ نہ پہنے، تو لباس میں بھی عفت سے کام لے۔ ان تمام شکلوں کی روشنی میں وَالسَّعْيِ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وصیت کرتے ہیں ہر شخص کو کہ وہ خیر کے کاموں میں کوششیں کرے، خیر کے جتنے بھی کام ہیں ان میں خوب بھاگ دوڑ کرے، کوشش کرے، چاہے وہ خیر کے کام مطلب عبادات کے کام ہوں، خود عبادت کے کام کرنے کے ہوں، نماز، روزہ، حج، عمرہ، نفل اور اس طرح سے اور بھی اذکار، اوراد اور تلاوت وغیرہ، ذکر، اور چاہے وہ خدمت خلق کے باب سے ہوں، حسن اخلاق کے باب سے ہوں، جتنے بھی شکلیں ہو سکتی ہیں سماج میں لوگوں کی، پبلک کے فائدے پہنچانے کے جو کام ہو سکتے ہیں خیر کے، وہ تمام کام خیر والے کاموں میں سبقت لے جانے والے کام کرے، اس میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، اس بات کی وصیت کرتے ہیں۔ والامر بالمعروف، اور معروف کا حکم دینے کی وصیت کرتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کا حکم دے، انسان لوگوں کو بتائے۔ تو حکم دینے کا مطلب یہ نہیں کسی کو بلا کر آرڈر دے کہ بھئی یہ کام کرو، مطلب یہ کہ نیکی کو پھیلائے، نیکی کا حکم دے، لوگوں کو بتلائے اور انہیں اس چیز کی طرف راغب کرے، ان کو رغبت دلائے، شوق دلائے۔ اور اس کا طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ آرڈر دے کر کے، حکم دے کر کے، ڈانٹ کر کے، سختی سے نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے، نرمی سے اور بھائی چارے سے، محبت کے ساتھ اچھے انداز میں کسی انسان کو نماز کے لیے، روزے کے لیے اور نیک کاموں کے لیے امر بالمعروف کا کام کرے۔ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکرات سے منع کرے۔ تو نہی المنکر کے آپ حدیث جانتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ کوئی انسان اگر کوئی برائی کو دیکھے تو سب سے پہلے تو چاہیے کہ اگر اس کے پاس وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہوں، ہاتھ کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں کسی چیز کو، بلکہ اگر پاور ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کی اپنی گھریلو پاور ہو، آپ کے بچے کوئی غلط کام کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی ہے یا کوئی اور اعزاء اقارب ہیں جو جن پر آپ کا حکم چل سکتا ہے، جو آپ کی بات کو رکھتے ہیں، تو آپ اپنی پاور استعمال کریں، یا آپ ذمہ دار ہیں سماج کے اندر، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے آپ کسی عہدے پر ہوں تو وہاں آپ ایک ذمہ دار ہیں شعبے پر، یا آپ کو سماجی ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اس طرح کے بعض ایسے کاموں کا کہ سب پبلک نے ملا کے آپ کو پاور دے دیے، آپسی پنچایت راج کی طرح بہت ساری شکلوں میں اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس پاور ہو تو اس پاور کا استعمال کریں اس منکر کو، اس برائی کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کا پاور نہیں ہے تو زبان سے کہہ سکتے ہیں، زبان مستقل ایک آلہ ہے، مستقل ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے آپ منکر اور برائی کو روک سکتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی آپ کھڑے ہو کر کے یعنی کم عقلی کے ساتھ برا بھلا کہیں یا مطلب اس کے خلاف آواز اٹھائیں، یہ آواز اٹھانا بظاہر تو ایک منکر کا انکار ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے اسلوب سے بجائے اصلاح کے اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو حکمت کا استعمال کریں اور موقع محل دیکھ کر کے کیا نام ہے اس منکر کو زائل کرنے کی کوشش کریں۔ جو بندہ کسی برائی میں مبتلا ہے سب کے سامنے کھلم کھلا کہیں گے تو وہ اس کو برا لگے گا، تو آپ اس کو بلائیں اکیلے میں، تنہائی میں، اس کو سمجھائیں، تو یہ گویا آپ کی طرف سے پھر خیر خواہی ہوگی۔ تو خیر خواہی کے طریقے سے آپ منکر کا انکار کریں زبان سے، اور اگر کبھی کبھار حالات تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیا نام ہے کبھی زور سے بھی بول سکتے ہیں، ڈانٹ کے بول سکتے ہیں، وہ کوئی اور بھی زبان کے استعمال وہ حالات کے اعتبار سے ہوگا اور موقع محل سے، لیکن عمومی طور پہ انکار منکر میں یہ ضروری ہے کہ آپ رفق، نرمی اور ایک بھائی چارہ محبت کا انداز رکھیں، ہمدردی کا، خیر خواہی کا انداز رکھیں، تاکہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ میرے لیے خیر چاہتا ہے۔ ورنہ بھئی آپ میں اور اس میں کیا کوئی دشمنی، وہ اگر کوئی برائی کر رہا تو کرنے دیجئے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ شرعی طور پہ ہم جانتے ہیں کہ یہ برا کام ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس برائی کے ذریعے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نقصان کرے گا، پبلک میں، سماج میں اس کی وجہ سے بہت ساری برائی پھیلے گی، تو اس کی خیر خواہی ہے سب سے پہلے کہ اس کو برائی سے روکا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کی خیر خواہی ہے۔ تو جب دوسروں کی خیر خواہی ہے تو پھر اور اس شخص کی خیر خواہی ہے تو اس کے لیے اسی طریقے سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، محبت بھرے انداز میں ہونا چاہیے۔ ذلیل کرنا، رسوا کرنا اور کسی کو بے عزت کرنا مقصد نہ ہو۔ اچھا، اور زبان سے نہیں کر سکتا تو دل میں کم سے کم برا جانے۔ کبھی کبھی کوئی شخص ایسا ہوتا ہے اس کو آپ بول بھی نہیں سکتے،
کوئی بڑا پاور والا انسان ہے، کوئی عہدے دار ہے، کوئی صوبے دار ہے، کوئی مجموعہ دار ہے، کچھ الگ الگ شعبے اور لوگوں کے عہدے ہوتے ہیں، سرکاری کوئی شخص ہو سکتا ہے، یا کوئی سماج کا بہت بڑا ظالم و جابر شخص ہے، سماجی طور پہ بہت بڑی پاور والا ہے، آپ کچھ بول نہیں سکتے اس کو، تو کم سے کم اگر آپ بول نہیں سکتے کچھ تو دل میں برا ضرور سمجھیں، یہ انکار منکر کا آخری درجہ ہے اور ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ والبدار الی فعل الخیرات اجمع، اور مزید پھر دوبارہ سے بات کو دہرا رہے ہیں کہ جلد بازی کرے، تیزی سے دوڑے خیرات، خیر والے کام کرنے کی، تمام خیر کے کاموں کی طرف جلدی کرے، بھاگے دوڑے، خیر کوششیں کرے۔ واتقاء سوء عاقبۃ الطمع، اور لالچ سے بچے، لالچ کا برا انجام ہوتا ہے، اس برے انجام سے بچے۔ وَيَتَوَاصَوْنَ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ، اور وصیت کرتے ہیں کہ حق کی وصیت کرتے ہیں، تمام مسائل میں حق کو اپنائے اور حق پر چلے، حق پر عمل کرے، حق کی دعوت دے۔ والصبر، اور اس راہ میں جو بھی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرے۔ تو یہ اہل الحدیث کا طریقہ ہے۔ آگے بھی کچھ تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا یہ، تو میرا خیال یہیں تک چھوڑ دیتے ہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے متبعین، اصحاب حدیث، محدثین، اہل الحدیث کے عقیدے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ دکھلائے، حق پر عمل کرنے، حق کی دعوت دینے کی توفیق دے، باطل سے بچائے، باطل سے بچانے کی توفیق دے، اور معروف پر چلنے اور منکر سے روکنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔